تھوڑی دیر توجہ کریں. بہن حضور کی ایک بہن تھی رضائی بہن جن کو شیما کہا جاتا ہے یا شیما کہا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ حضور کا بچپنا گزرا ہے. مجھے بہت خوبصورت سی باتیں یاد آ رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ 6 سال کی یا 5 سال کی عمر میں سیدہ حلیمہ کے گھر سے اپنے گھر تشریف لے آئے, پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کا تذکرہ تو ملتا ہے مکہ المکرمہ میں, لیکن شیما کا ذکر پھر کہیں نہیں ملتا. شیما سے ملاقات کب ہوتی ہے اب ذرا اس کو سن لیں. تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر 50 سال سے بھی زیادہ ہو گئی تھی, بلکہ 60 سال کے قریب ہو گئی تھی. اس وقت حضور علیہ السلام کی ملاقات اچانک ایک جنگ کے موقع پر اپنی رضائی بہن حضرت شیما کے ساتھ ہوتا ہے یا شیما کے ساتھ, دونوں اس کے پڑے گئے دونوں طرف سے, اس لیے میں دونوں کہہ رہا ہوں, لیکن اب میں ایک کہتا ہوں جو آپ کو پسند ہے اس نام سے انہیں پکاریے گا. حضرت شیما کے خاندان کے لوگ, وہ بیادی گئی تھی, بوڑھی ہو گئی تھی, اور بڑھاپے میں چونکہ جانتے ہیں آپ بچپنے میں کسی کو دیکھو پھر بڑھاپے میں دیکھو تو آدمی پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو جنگ ہوئی, کون سی جنگ؟ جنگ حنین. یہ جو جنگ حنین ہوئی فتح مکہ کے بعد, اس طرف وہ رہتی تھی حضرت شیما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, اور 50 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما جو تھی ان کی قوم جنگ ہار گئی تھی, اور ان کی سسرال کے لوگ سب جنگ ہار کر کے قیدی بن گئے تھے, اور قیدی بننے کے بعد ان کا سارا مال غنیمت کے طور پہ بکریاں, بھیڑیں, اونٹیں, کھچر سب جمع ہو کر کے آ گئے تھے. ایسے میں ان قیدیوں میں حضرت شیما بھی تھی. اللہ اکبر. لوگ پہچانتے نہیں تھے, اور چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھی شیما, تو شیما نے کہا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو شیما سے لوگوں نے کہا ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں, ہمارے آقا ہیں, ان کی بارگاہ میں تمہیں لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. شیما نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا کون ہو تم؟ کہا اسی جس کا ذکر تم نے کیا اس کی بہن ہوں. اتنا سننا تھا کہ لوگ حیران ہو گئے. ہم نے تو اب تک یہی سنا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں, لیکن اللہ اکبر. کہا مجھے ان کے پاس لے چلو. وہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ پر جلوگر تھے. فتح مکہ کی خوشی تھی, حنین کی خوشی تھی, قبیلہ حوازن کی جنگ کی خوشی تھی. اللہ کے رسول سر جھکائے اظہار تشکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں کوئی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, ایک بوڑھی خاتون ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسے بلاؤ جلدی سے. اس نے نام کیا بتایا؟ حضور وہ کہتی ہے کہ حلیمہ نام کی کوئی خاتون ہے, اس کی وہ بیٹی ہے. اللہ اکبر. سیرت نگار لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, فرمایا بلاؤ میری بہن کو. اور جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے کہا پہچانا مجھے آپ نے مجھے پہچانا؟ سرکار نے فرمایا 50 سال کے طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی, تم شیما ہو نا؟ لیکن شیما کوئی ایسی بات بتا دو نا جس سے میں یقین کر لوں کہ تم شیما ہی ہو, تم میری بہن ہی ہو, کوئی ایسی بات بتا دو. تو شیما نے بہت ساری باتیں بتائی جو صرف حضور جانتے تھے اور شیما جانتی تھی. اس میں سے ایک بات یہ بتائی, ایک مرتبہ آپ کو میں کہیں لے جانا چاہتی تھی لیکن آپ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے, اور آپ کا ننھا سا بچپنا تھا. بچوں کو نہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں کھینچتی ہے زبردستی, تو بچے کہتے ہیں مجھے نہیں جانا, وہ روتے ہیں. اور کبھی کبھی بچے منہ نوچ لیتے ہیں, کبھی دانت کاٹ, یہ بچوں کی فطرت ہے. شیما کہتی ہے کہ میں لے جانا چاہتی تھی, آپ آنا, میں نے زبردستی کر کے آپ کو لے لیا. تو آپ نے میری پشت پر دانت کاٹا تھا ناراض ہو کر, لیکن یہ آپ کے دانتوں کی شان ہے. بچپنے میں وہ کاٹے ہوئے معصومیت کی اداؤں سے دانت, ابھی تک اس کا نشان میری پیٹھ سے گیا نہیں ہے. اور کیوں جاتا؟
جس کا انگلی سے زمین پر بنایا ہوا نشان جنگیں مٹا نہیں سکتی، اگر وہ دانتوں کو رکھ دے کسی کی پشت پر تو وہ نشان کیسے جا سکتا تھا؟ تو کہا کہ وہ نشان ابھی تک گیا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ، کہا میری بہن، آقا نے فرمایا میری بہن۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، کنیز بن کر آئی تھی۔ کنیز غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن حضور نے حالت کنیزی اور اسیری میں بھی دیکھ کر کے کہا میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ آج اگر ہم مالدار ہو جائیں، فیکٹریوں کے مالک ہو جائیں، کارخانوں کے مالک ہو جائیں، بزنس اچھا چلے، اور بہن غریب ہو اور کوئی ہم سے پوچھے وہ فلاں محلے میں کیا تمہاری بہن رہتی ہے، تو ہم دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ کم ظرفوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ کی سنت یہ کنیزی اور اسیری کی حالت میں کھڑی ہوئی بہن، رضائی بہن کو کہے میری بہن۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اب یہ میری بہن ہے تو اس کے سسرال والوں کو جس نے قید کیا ہے میری خاطر ان سب کو آزاد کر دو، میری خاطر آزاد کر، کیونکہ یہ میری بہن کے رشتہ دار ہیں۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور اب تک شیما بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگے کہ وہ سب آزاد کر دو کیونکہ وہ میری بہن کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو آزاد کر، اور کہا ان کا مال جن لوگوں نے لیا ہے وہ سب آزاد کر دو، وہ سب چھوڑ دو کیونکہ وہ میری بہن کے سسرال والوں کا ہے۔ جب یہ ادائیں دیکھی تو شیما نے کہا کہ میں تو بچپنے ہی میں وہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں جو ایک نبی کی نشانی ہو سکتی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کریں۔ اور جب مسلمان ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے کہا اگر ہو سکے تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہیں رہنا، اور اگر چاہو تو اپنی سسرال واپس چلی جاؤ، دونوں میں تمہیں کیا پسند ہے؟ تو حلیمہ کی بیٹی، سیدہ حلیمہ کی بیٹی شیما نے کہا چونکہ بھائی کے گھر جانا تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن شریفوں کی عادت ہے کہ وہ سسرال میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ چلی گئی، پھر جب تک حیات رہی حضور سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ بہن ہے۔ آج ہمارا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ نماز پڑھنے سے جنت مل جائے گی تو ہم دوسرے کام کرتے ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر تمہارے بھائی اور بہنوں سے اور ماں باپ سے تمہارے رشتے اچھے نہیں ہیں تو تمہارے سجدے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے۔ بہنیں سسک رہی ہیں، بہنیں تڑپ رہی ہیں، بھائیوں کی مدد کی منتظر ہیں بہنیں۔